का عنوان ہے قابل تعریف اقدامات مگر نامناسب منصوبہ بندی۔ پاکستان تحریک انصاف نے جب سے حکومت سنبھالی ہے لگاتار مشکلات کا شکار ہے۔ الیکشن سے قبل برسر اقتدار جماعت کی طرف سے بلندوں بات دعوے کیے گئے تھے۔ شاید ایسے دعووں کو فی الفور عملی جامہ پہنانا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن کے قریب ترین ہے۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ مناسب منصوبہ بندی کے تحت حکومت عوام کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر سکتی ہے۔ برسر اقتدار آنے کے بعد جہاں حکومت مشکلات سے دوچار ہے، وہیں اس میں حکومت کی اپنی تجربہ کاری اور گزشتہ حکومتوں کی نامناسب منصوبہ بندی بھی شامل ہے۔ موجودہ حکومت کی ایمانداری پر عوام کو ابھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں مناسب منصوبہ بندی کا وقت دینا چاہیے۔ برسر اقتدار حکومت لگاتار اچھے اقدامات اٹھا رہی ہے جو واقعی قابل تعریف ہیں، جیسے کلین اینڈ گرین پاکستان، تجاوزات کا خاتمہ، ہاؤسنگ اسکیم، ٹریفک قوانین کی پابندی اور احتساب وغیرہ۔ تاہم سارے اقدامات نامناسب منصوبہ بندی اور جلد سازی کی نظر ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز سے یہ خبر سرگرم عمل ہے کہ 20 اکتوبر کے بعد پی ٹی اے سے غیر تصدیق شدہ موبائل فون قابل استعمال نہیں رہیں گے۔ موبائل صارفین کو 8484 نمبر کی طرف سے پیغامات وصول ہو رہے ہیں کہ 20 اکتوبر کے بعد پی ٹی سے غیر تصدیق شدہ موبائل فون بند کر دیے جائیں گے۔ تفصیلات جاننے کے لیے 8484 پر اپنا IMEI نمبر بھیجیں۔ تاہم مختلف موبائل فون کی طرف سے نمبر بھیجنے کے بعد کوئی خاطر تفصیلات موصول نہیں ہو رہی۔ کچھ کو موصول بھی ہو رہی ہیں۔ جواب موصول ہوتا ہے کہ کوئی تفصیل موجود نہیں، برائے کرم دوبارہ کوشش کیجیے۔ یقین مانیے حاکم وقت یا متعلقہ ادارے کی طرف سے یہ نہایت ہی اچھا اور قابل تعریف اقدام ہے، تاہم اس اقدام کے پیچھے مناسب منصوبہ سازی نظر نہیں آتی۔ یہ اقدام بھی دوسرے اقدامات کی طرح جلد بازی کا شاخسانہ نظر آ رہا ہے۔ لوگوں کو موبائل فون بند کرنے کے پیغامات تو بھیج دیے گئے ہیں، مگر چند چیزیں مد نظر نہیں رکھی گئیں۔ آیا حکومت یا متعلقہ ادارے کو لوگوں میں پی ٹی اے، IMEI نمبر وغیرہ بارے آگاہی نہیں دینی چاہیے؟ کیا متعلقہ ادارے کو پہلے ایسے ذرائع کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے جہاں سے پی ٹی اے سے غیر تصدیق شدہ موبائل فون آتے ہیں؟ لوگوں کو تو صرف موبائل فون خریدنا آتا ہے، انہیں نہ پی ٹی اے سے کوئی سروکار ہے نہ ہی IMEI نمبر سے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا حکومت ایسے موبائل فونوں کے امپورٹ پر پابندی لگاتی، لوگوں میں موبائل فونوں کی خریداری بارے آگاہی پھیلاتی، پہلے سے موجود لوگوں کے پاس موبائل فونوں کو رجسٹر ہونے کا موقع فراہم کرتی۔ یقین سے یہ موقع فراہم کیا جا رہا ہے، مگر عوام اس سے باخبر کیوں ہے؟ کیا کوئی آگاہی اشتہار جاری نہیں کرنا چاہیے؟ فقط چند ویب سائٹس پر معلومات سے عام لوگوں تک خبر نہیں پہنچ پاتی۔ ایسی معلومات کو سماجی ویب سائٹس اور ٹیلی ویژن پر عام کرنا چاہیے، پھر جا کر کہیں موبائل فونوں کی بندش کا عندیہ دیا جانا چاہیے تھا۔ کیا حکومت نے بیرون ملک موجود پاکستانیوں کے لیے کچھ کیا ہے؟ جب وہ پاکستان آئیں گے تو وہ کون سا موبائل فون یوز کر سکیں گے، کیسے یوز کر سکیں گے؟ حکومت اپنے ہر آغاز ہی کو اختتام گردانتی ہے۔ حکومت کی طرف سے جلد بازی میں کیے گئے یک طرفہ اقدامات جس میں عوام کو ہر صورت نقصان ہی پہنچے یا پریشانی کا سبب بنے، کسی صورت قابل قبول نہیں۔ موبائل فونوں کی بندش کے فوری اقدامات پر حکومت کو نظر ثانی کرنا ہوگی اور ایسا کرنے سے پہلے آگاہی پھیلانا ہوگی۔ حکومت کو زمینی حقائق اور مسائل اور عوام کی بھلائی کو مد نظر رکھ کر پالیسیاں مرتب کرنی چاہیے۔ حکومت کا کام عوام کو سہولیات میسر کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اپنے جارحانہ فیصلے ان پر مسلط کرنا۔ ہر کام کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، پہلے آگاہی دی جاتی ہے، پھر اس پر عمل درآمد کروایا جاتا ہے۔ حکومت نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کر کے بڑے بڑے برجوں کو الٹ دیا ہے۔ عوام حکومت کے اس اقدام سے بھی کافی خوش ہے۔ واقعی حکومت کا یہ اقدام بھی قابل تعریف ہے، مگر اس اقدام کی گہرائی میں بھی جایا جائے تو علم ہوتا ہے کہ مناسب منصوبہ بندی نہیں کی گئی۔ ظاہر تو یہ منصوبہ بہت اچھا ہے اور واقعی اس کے نتائج پاکستان کے لیے مفید ثابت ہوں گے، مگر دیکھا جائے تو تجاوزات کے خلاف آپریشن کسی ترتیب کے تحت نہیں کیا جا رہا۔ کسی روز دائیں جانب 2 کلومیٹر جا کر کوئی عمارت گرا دی جاتی ہے تو کسی روز بائیں جانب۔ اس غیر ترتیب شدہ آپریشن میں جہاں مالداروں کو وقت مل رہا ہے، وہیں غریبوں کے سر پر کم وقت کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اگر آپریشن کسی ترتیب کے تحت کیا جائے تو غریب لوگوں کو اپنی باری کا اندازہ ہو جائے اور اپنے مقررہ وقت سے پہلے وہ اپنا بندوبست کر لے۔ ایسے میں عوام کو بھی وقت مل جائے گا اور حکومت کا بھی وقت بچ جائے گا۔ اسی طرح 50 لاکھ گھروں کی اسکیم میں بھی نامناسب منصوبہ بندی نظر آ رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کچھ کہتے ہیں اور تفصیلات کچھ نظر آتی ہیں، تاہم اس حکومتی جلد سازی اور فیصلے پر
بعد میں بھی رد و بدل ممکن ہے۔ حکومت کی نامناسب منصوبہ بندی کے تحت آج عوام 100 پیاز اور 100 جوتے بھی کھا رہے ہیں۔ یعنی ٹیکسوں کی بھرمار نے مہنگائی کا طوفان برپا کیا ہوا ہے۔ ڈالر کی قیمت میں اضافہ کے باعث ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے۔ غربت کی ماری عوام مہنگائی کے اس طوفان میں مزید پس رہی ہے۔ حکومت ایک طرف عوام پر مہنگائی کا طوفان مسلط کر کے دوسری طرف IMF سے قرض مانگ رہی ہے۔ اگر قرض ہی مانگنا تھا تو عوام کو پھر ریلیف کیوں نہیں دیا گیا؟ مانتے ہیں کہ اس میں گزشتہ حکومتوں کا پورا قصور شامل ہے، مگر یاد رکھیے کہ عوام کو نہ ہی دیا ہوا ریلیف بھولتا ہے اور نہ ہی مہنگائی۔ حکومتی وزراء کی طرف سے سی پیک جیسے منصوبے پر نامناسب بیان بازی نے اس مفید منصوبے کو متاثر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ دوبارہ اسے سبوتاژ کرنے کی تگ و دو کر رہا ہے۔ IMF ہم سے سی پیک کی تفصیلات مانگ رہا ہے، چائنا ہم سے کترانا شروع ہو گیا ہے، خطے میں ہمارا مذاق بن رہا ہے۔ حکومت کی یوں ہی ڈگمگاتی پالیسیاں اور منصوبہ بندی ہرگز وطن کے مفاد میں نہیں۔ اس طرح ٹریفک قوانین پر پابندی کے جو نہایت ہی قابل تعریف اقدام ہے، صرف اسی وجہ سے سوشل میڈیا پر مذاق بنا کیونکہ قوانین پر عمل درآمد سے پہلے ان کے بارے آگاہی نہیں دی گئی۔ حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے سارے اقدامات قابل تعریف ہیں اور واقعی خالص عوام کی بھلائی کے لیے ہیں، مگر حکومت اپنے ہر عمل میں جلد بازی کا شکار ہو رہی ہے۔ منصوبہ بندی کا فقدان حکومت کے لیے تنقید کے تیر چلا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج حکومت کا ہر منصوبہ مذاق بن رہا ہے اور عوام مایوس نظر آ رہی ہے۔ حکومت کو ایک بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ وہ 1 سال یا 2 سال کے لیے منتخب نہیں ہوئے، بلکہ عوام کی طرف سے 5 سال کے لیے منتخب کیے گئے ہیں۔ اگر حکومت کا رویہ یوں ہی غیر سنجیدہ رہا تو وہ دن دور نہیں جب ان کا نام بھی گزشتہ روایتی حکومتوں کے ساتھ موجود ہوگا۔ حکومت پاکستان کا مناسب اور دیرپا منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، جس میں دنائی نظر آئے، جو ملک کو موجودہ بحرانوں سے نکالنے میں مددگار ثابت ہو، جس سے عوام کو بھی ریلیف ملے